باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے نرخے میں شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 375 تک جا پہنچا۔ گلبرگ شہر کا آلودہ ترین علاقہ بن گیا۔ 465 AQI ریکارڈ، گھڑی شاہو 402، کینٹ میں 388 AQI ریکارڈ۔ اسموک کی وجہ سے الرجی اور آنکھوں میں جلن کے مسائل رپورٹ ہونے لگے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریض بھی بڑھنے لگے۔ دمہ، پھیپھڑوں اور دل کے مریض الگ پریشان۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اداروں نے بھی کمر کس لی۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کی زیر صدارت اجلاس، اسموک کی روک تھام اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسموک کے تدارک کی مہم کے لیے مزید فنڈز دینے کی منظوری دے دی گئی۔ محکمہ ماحولیاتی تحفظ اور انٹرنیشنل سینٹر آف کلائمیٹ چینج ٹیکنالوجیز کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری مؤخر۔ کمشنر لاہور کی ہدایات پر انسداد اسموک کارروائیاں، 24 گھنٹوں میں 75 صنعتی یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ خلاف ورزی پر 8 یونٹ سیل کر دیے گئے۔ 185 گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 108 کے چلان اور 25 گاڑیاں بند کی گئیں۔ سالڈ ویسٹ کو آگ لگانے پر 8 افراد کے خلاف استغاثے جمع۔ ٹریفک پولیس کی آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی ناکے، دھول، مٹی، ریت اور دیگر گندگی پھیلانے پر چالان کیے جا رہے ہیں۔ رواں ہفتے 1912 گاڑیاں شہر کے مختلف تھانوں میں بند کی گئیں۔ شہری ڈینگی کے شکنجے میں آ گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 90 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 172 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ گوجرانوالہ 24، راولپنڈی اور ملتان 16، فیصل آباد میں 11 شہری بیمار۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض زیر علاج۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ شہر میں 931 مقامات سے لاروا ملنے پر 5000 سے زائد پوائنٹس پر ڈینگی اسپرے کرایا گیا۔ لیسکو کاملہ بن گیا نواب۔ ہر ماہ بجلی کے بل نہ ملنے سے صارفین کی زندگی عذاب۔ عملے نے آن لائن بل ڈال کر اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد لیسکو کے بلوں کی ہارڈ کاپی نہ ملنے پر پریشان۔ ذرائع کے مطابق فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 میں کئی ماہ سے بلز کی ہارڈ کاپی نہیں مل رہی۔ شہری لیسکو کی ویب سائٹ سے بلوں کا پرنٹ نکال کر جمع کروانے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 16 روزہ لاہور فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ فیتا کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب الحمرہ ہال میں منعقد ہوئی۔ 12 نومبر تک روزانہ صبح 10 بجے الحمرہ میں تصویری نمائش بھی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صادق سنجرانی کی 21 اکتوبر کو کامیاب جلسے اور نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی پر مبارکباد۔ 16 ماہ کی مخلوط حکومت کی ریاست کو بچانے کے لیے خدمات کو بھی سراہا۔ شہباز شریف کی چیئرمین سینیٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کرے گی۔ سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج اسرائیل کے ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ مشکل وقت میں غزہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قوم جاگ رہی ہے اور عالم اسلام کے حکمران سو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کو اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کے مزید 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ ایل ڈی اے میں کرپشن کا بڑا معاملہ سامنے آ گیا۔ ایل ڈی اے عدالتوں کا عملہ چالان اور جرمانوں کے 12 ارب 7 کروڑ 80 لاکھ روپے ہضم کر گیا۔ عدالتوں نے غیر قانونی تعمیرات پر عمارتوں کے مالکان کو جرمانے کیے تھے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔
ANF کا منشیات اسمگل کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 137 کلو گرام منشیات برآمد، خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ سے دوحہ جانے والی اوکاڑا کی رہائشی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گندم کے اجراء کی قیمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ لاہور نیوز سفارشات سامنے لے آیا۔ پنجاب میں گندم کی فی من اجرائی قیمت 4,200 سے 4,600 روپے رکھنے کی سفارش۔ سندھ حکومت کی گندم کی فی من ریلیز پرائس 4,400 سے 4,600 روپے کی سفارش۔ KP حکومت کی فی من اجرائی قیمت 4,650 سے 4,700 روپے رکھنے کی سفارش۔ محکمہ خوراک نے گندم کی فی من اجرائی قیمت کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس سال کی گئی گندم کی اجرائی قیمت کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ حکومت کا PIA کو مالیاتی بحران سے نکالنے کا بڑا فیصلہ۔ ECC نے PIA کو 8 ارب روپے کے فنڈز دینے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ PIA اور سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ 2 طرفہ معاہدے پر عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جاری 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپ گریڈیشن اور تعمیر و بحالی پر رپورٹ بھی پیش۔ محسن نقوی کی جاری ترقیاتی منصوبوں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت۔ IG پنجاب عثمان انور نے 3 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے۔ SP ہیڈ کوارٹر لاہور عبداللہ لک SSP انسپیکشن اینڈ ڈسپلن لاہور تعینات کر دیے گئے۔ حسن جاوید بھٹی کو SP ہیڈ کوارٹر لاہور لگا دیا گیا۔ اخلاق اللہ SP سیکورٹی لاہور تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کالج کیمپس 10 میں انٹر اسکول نیشنل لیول مقابلوں کا اب انعقاد ہوا۔ الائڈ اور ایفا اسکول سسٹم کے طلباء نے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ 112 طلباء نے ریجنل لیول میں کامیابی سمیٹ کر نیشنل لیول کے لیے کوالیفائی کیا۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں 10 لاکھ کے کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ اتحاد ٹاؤن میں 2 روزہ اتحاد سیلز ایونٹ کا آغاز۔ پلاٹ خریدنے والے خواہش مند شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رنگا رنگ تقریب نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ اتحاد ٹاؤن کے کسٹمرز کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان، ڈھیروں انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اور آبی جنگلی حیات کی بقا اور ان کی حفاظت سے متعلق آگاہی۔ جلو پارک میں 15 روزہ ونٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ سیکریٹری جنگلات وائلڈ لائف مدثر وحید نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے مختلف سٹالز اور بچوں کے لیے پیٹ شو سجایا گیا۔ محکمہ جنگلات اور فشریز کے اشتراک سے فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد عوام کو سستی تفریح فراہم کرنا ہے۔